الوہاب، الوہاب جل جلالہ، الوہاب کا مطلب کیا؟ سب کچھ عطا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ الوہاب جل جلالہ وہ ذات ہے جس کے عطایا قسم قسم کے، لمحہ بلمحہ، ہر شعبے میں، ہر جگہ، بے حد و بے حساب، بے غرض و بے غایت اور بے عوض ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی نعمتیں ہر وقت، ہر حال میں بندے کو مل رہی ہیں، بے حد مل رہی ہیں، بے حساب مل رہی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے، وہ بے غرض خود دیے جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، اور اس کی کوئی قیمت بھی طلب نہیں کرتا۔ مثلاً اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، کوئی اس کی ہم نے پیمنٹ تو نہیں کی تھی، یہ اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی۔ الوہاب جل جلالہ کا دوسرا مطلب وہ ذات جو بہت زیادہ انعامات دینے والی، احسانات کرنے والی ہو، اور یہ احسانات کسی کا اس پر حق نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف سے فقط عطیہ ہی ہوں۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ دیجیے میرا تو حق تھا تو مجھے اس لیے اللہ نے آنکھیں دی، میں نے کوئی پیمنٹ کی تھی، یا اللہ کو کوئی کام اٹکا ہوا تھا، نعوذ باللہ میں نے وہ کر دیا، یا پیدا ہونے کے بعد میں نے کوئی ایسا کام کر دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے خالص عطا فرمایا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو نعمت تم کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ قرآن ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ تمہیں نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک دکان ہدیہ کر دی، کوئی چیز ہدیہ کر دی، یہ لے لو، دیکھنے میں تو والد نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل میں اللہ رب العزت۔ تو ہمارا دماغ بار بار فکر اور سوچ کو اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اسباب نعمت بہت ہوتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں، لیکن حقیقی جو دینے والا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ وہ صرف کام والوں کو نہیں دیتا، نکموں کو بھی دیتا ہے، اور بلا استحقاق بھی بے حساب دیتا ہے۔ میرے دادا حاجی شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ وہ کچھ زکوٰۃ کے پیسے اور وہ لے کے گئے سعودی عرب، مکہ مکرمہ میں مدرسہ سہولتیہ میں وہ ٹھہرتے تھے، مہینوں ان کا وہاں قیام رہا۔ تو وہاں جو مولانا تھے ان سے پوچھا کہ حضرت میں کچھ زکوٰۃ کے پیسے لے کر آیا ہوں اور کچھ صدقات بھی ہیں، تو ذرا یہاں کچھ مستحق کا پتہ بتا دیں تاکہ میں کسی مستحق کو دیکھوں اور اس کو پاؤں تو اس کو کچھ دے دوں۔ تو اللہ والے بھی بعض مرتبہ عجیب شان سے بات سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے دادا کو فرمایا کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اللہ نے دیا ہے، کیا تم اس کے مستحق تھے جو آگے مستحق تلاش کر رہے ہو؟ اللہ نے بھی تو اپنے فضل سے دیا ہے نا، بغیر استحقاق کے دیا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھانا مقصود تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھو کہ بغیر استحقاق کے بھی کتنا دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ غیر مستحق کو دے دیں، زکوٰۃ مستحق ہی کو جانی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت تو بغیر استحقاق کے بھی عطا فرماتے ہیں۔ بہت ساری نعمتوں کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے اور ہم دن رات استعمال کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا حاجی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا جو مہمان خانہ تھا نا سڑک کے بالکل قریب تھا، تو کبھی کبھی جب مہمان خانے میں بیٹھے ہوتے تو آنے جانے والوں کو دیکھتے کوئی ریڑھی والا جا رہا ہے، کوئی جھاڑو ذمہ دار ہے، کوئی اور اس طرح کوئی آدمی محنت کش مزدور جا رہا ہے، تو بیٹھ کے دیکھتے تو استحضار کرتے اللہ کی نعمت کا کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو یہ اللہ ہی نے بٹھایا ہے، یہ بھی تو ممکن تھا مجھے بھی جھاڑو دے کے لگایا ہوتا، میں سڑکوں کی جھاڑو دے رہا ہوتا۔ ابھی جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے بڑی حقارت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ بڑی گاڑی انہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ کسی مخلوق کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اللہ کی نظر سے بندوں کو گرا دیتا ہے۔ اللہ اگر چاہتا جس کو یہ حقیر جان رہا ہے یہ اس گاڑی میں بیٹھا ہوتا اور یہ بھیک مانگ رہا ہوتا۔ کئی نوجوان گاڑیوں میں بیٹھ کے جب ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو باقی لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے گاڑی کے اندر بٹھایا، باہر بھی تو بٹھا سکتا تھا۔ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔
بیٹھے ہوئے تھے ان کی مجلس میں، جیسے مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، تو ایک صاحب آئے، ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، دیکھنے میں ٹھیک اور مالی اعتبار سے بھی ٹھیک اچھے تھے ہر اعتبار سے، لیکن ذہنی توازن تھوڑا بگڑ گیا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں سے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو دماغ کا صحیح ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارا دماغ صحیح ہے، صحیح سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو الوہاب جل جلالہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ ذرا سے دماغ کی کوئی رگ ہل جائے تو بس بندہ فارغ ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا بیٹا گم گیا، پھر تلاش سے مل بھی گیا۔ جب بچہ مل گیا تو کہنے لگے دیکھو اولاد کا گم نہ ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں نعمتوں کی قدر کب آتی ہے؟ نعمتیں چھن جانے کے بعد ہمیں قدر اس وقت آتی ہے۔ خوش نصیب ہیں جو نعمتوں کی موجودگی میں نعمت کی قدر کر لیں۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کا تو حساب نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں ہاتھ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دو مشینیں ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں، یہ دو مشینیں ہیں، ان سے ہم کتنے کام کرتے ہیں کبھی غور کیجیے گا، اور ایک لسٹ بنائیں ہم اپنے ہاتھوں سے کیا کیا کام کرتے ہیں، وہ تعداد لکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ کس کس کیٹیگری کے وہ کام ہیں، بالکل مختلف۔ مثلا میں ہاتھ سے چاہوں تو کسی کو یہ مکہ مار دوں، چپیڑ مار دوں، یہ مارنا ایک الگ کام ہے۔ یہ جناب میں نے کوئی چیز پکڑ لی، یہ پیپر اتنا باریک، یہ پکڑ لیا، تو دونوں میں کاموں میں فرق۔ گلاس پکڑ لیا، اب کھانا کھانے میں نوالا بنا لیا، گرم اور ٹھنڈا چیک کرنا ہے تو ہاتھ لگا کے دیکھ لیا، وہ احساس بھی ہو گیا۔ آٹا گوندنا ہے تو اس نے وہ کام بھی کر لینا ہے، ہل چلانا ہے تو یہ وہاں بھی استعمال ہوگا، اگر کوئی ہتھیار چلانا ہے تو وہاں بھی استعمال ہوگا، کوئی ڈرائیونگ کرنی ہے، اسٹیئرنگ چلانا ہے تو وہ بھی استعمال ہوگا۔ اور غور کرتے چلے جائیں تو صرف ہمارے دونوں ہاتھ، کسی بچے کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرنا ہے، یہ کوئی اور کام ہے، یہ کیٹیگری کچھ اور ہے۔ کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کا سر دبانا ہے، ٹانگیں دبانی ہے، یہ کوئی اور کیٹیگری ہے۔ یعنی کتنے ہی کام ہم ہاتھوں سے لیتے ہیں اور یہ خود بخود چلتے چلے جا رہے ہیں، اور نہ یہ گھستے ہیں۔ دیکھیں میری عمر 47 سال ہو گئی، ابھی تک تو کوئی ہاتھ نہیں ماشاءاللہ گھسا، کسی کا بھی نہیں گھستا۔ روز دھوتے بھی ہیں، کتنے اس سے کام کرتے ہیں، اور یہ تسبیحات کا گننا بھی اس سے، تو بہت سارے کام ہم اس سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسی مشینری بنائی، کیا ایسی کوئی مشینری دنیا میں کوئی بنا سکتا ہے؟ اور اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی اور بن مانگے عطا فرمائی، تو بہترین میکینیکل ورکس ہم اس سے لے رہے ہوتے ہیں اور یہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب الوہاب جل جلالہ کی رحمتیں ہیں۔ الوہاب کا مطلب کیا ہے جی؟ بہت عطا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ تو یہ مطلب کس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم جب نعمت مانگیں، جو نعمت مانگیں، چھوٹی ہو یا بڑی، الوہاب جل جلالہ سے مانگیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے نا، ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نہیں سنا کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس الفاظ سے شروع نہ کی، یعنی ہر دعا کے شروع میں یہاں سے اللہ کے نبی شروع کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلی ہے نا، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، میرا رب سب عیبوں سے پاک ہے، سب سے برتر، سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، کہ جب مانگنے کی باری آئی تو وہاب کا صفاتی نام اللہ کے محبوب نے ذکر فرمایا دعا سے پہلے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، کچھ بھی مانگیں،
وہ عطا کرنے والا، بے حساب بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑھاپا آ گیا، تو انہوں نے جب اللہ سے مانگا تو تب کیسے مانگا؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، وہاب سے ہی مانگا۔ اور ان کی کیفیت کیا تھی کہ وہ کہتے تھے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بوسیدہ ہو گئیں، سر سفید ہو گیا، بال سفید ہو گئے، اللہ میں ابھی بھی ولم اکن بدعائک رب شقیا، جوانی سے مانگ رہا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی، بال سفید ہو چکے اور قوت نہ رہی، بیوی بانجھ ہو گئی، لیکن میں اس سب کے باوجود الوہاب جل جلالہ کی عطا کو جانتا ہوں اور نام امید نہیں ہوں۔ اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد مانگی تو کیسے مانگی؟ جہاں پیدا ہوئے وہاں آگ میں ڈال دیے گئے، پھر وہاں سے جانا ہوا، بڑھاپے کی عمر تقریباً آ چکی، تقریباً 80 سال سے زیادہ کی عمر کتابوں میں آتی ہے جب اولاد ہوئی پہلی۔ دعا کیا مانگی؟ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ پھر اللہ نے اولاد بھی دی اور نیک اولاد دی۔ آج کل کے زمانے میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کسی سے پوچھا جائے کہ سب سے مشکل کام کیا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ سچ بولنا مشکل، اور واقعی مشکل ہے۔ کوئی کہے جی رزق حلال آسان بھی ہو، وافر بھی ہو، یہ بڑا مشکل، ہاں جی یہ بھی مشکل ہے، لیکن سچ بولنا بھی آسان ہو سکتا ہے، رزق حلال بھی آسانی سے مل سکتا ہے، لیکن اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک بن جانا یہ سب سے مشکل کام ہے فی زمانہ، کہ اولاد ہو اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ وہ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، یوں دعائیں مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، سربراہ بنا۔ انبیاء کرام نے جب جب اولاد اللہ سے مانگی وہ دین کے کام کے لیے مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ بات موجود۔ تو اولاد کا ہونا ایک نعمت اور اس کا نیک ہونا یہ اس سے بڑی اور الگ نعمت ہے۔ تو انبیاء کرام نے جب بھی اولاد نرینہ کا سوال کیا صرف اللہ سے کیا اور دین کے کاموں کے لیے کیا۔ تو ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ سے ہمیں مانگنا ہو تو ہدایت بھی ہمیں اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ عطا کرنے والا الوہاب ہے نا، تو الوہاب نے ہدایت بھی دی، بہت کو ملی، لیکن ہمیں ہدایت مانگنی تو ہے، لیکن دو باتوں کو سمجھنا ہے۔ فقط گھر بیٹھے کوئی فرشتہ آ کے ہمیں ہدایت دے جائے، کوئی اور فرشتہ آ کے ہمیں کان پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جائے، یا فقط خالی شیخ کی توجہ سے کام بن جائے، بری باتیں ساری ختم ہو جائیں، عادات ختم ہو جائیں، یہ مسئلہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ اگر صرف ایسے ہی ہونا ہوتا نا تو انبیاء کرام کو بھیجنے کی شاید ضرورت ہی نہ ہوتی، فرشتے ہی آ کے سب کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یا اگر انبیاء کرام جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا سب کو دیکھنا اور آپ کی توجہ اور آپ کی نظر سب کے لیے کافی ہو جاتی، اس کو نہ کوئی منافق رہتا نہ کوئی مشرک رہتا۔ لیکن الوہاب جل جلالہ کا ہدایت دینے کا انداز سمجھ لیجئے۔ دو شرائط ہیں، یہ دو شرطیں اگر کوئی انسان پوری کر دے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر یہ دونوں شرطیں کوئی پوری نہ کرے پھر ہدایت نہیں ملتی۔ وہ کون سی دو شرطیں ہیں؟ پہلی بات، انسان گناہ چھوڑنے کی اور نیکی کرنے کی ہمت کرے، کوشش کرے۔ انسان گناہوں کو چھوڑنے کی اور نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرے، ہمت کرے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگے، پھر ہدایت ملتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی بات کو بھول جاتے ہیں، خالی توفیق ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات نامکمل ہے۔
گناہوں سے بچنے کی کوشش اور نیک اعمال کی کرنے کی کوشش، اس کے ساتھ ہدایت کی توفیق مانگنا، یہ کام مکمل ہے۔ تو جو مکمل کام کرتا ہے اس کو پھر ہدایت مل جاتی ہے، اور جو خالی زبانی جمع خرچ کرتا رہتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، دو شرائط کون سی ہیں؟ کسی کو یاد ہو تو سنا دیں۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، نیکی پر آنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی پوری کوشش کرنی ہے، اور پھر اللہ سے مانگنا ہے، یہ کام ہو گیا۔ ایک اور نعمت جو اللہ سے مانگنے کی ہے، اللہ نے ہمیں الحمدللہ ایمان دیا ہوا ہے، کہہ دیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دعا قرآن میں اللہ نے خود سکھائی ہے، سنیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ پیدا ہونے دینا، اور خاص ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی وہ ذات ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے، یعنی وہاب ہے، انت الوہاب، اللہ آپ وہاب ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔